ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے یا گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس میں عاجزی، انکساری یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ خوف خدا، رأس الحکمت مخافت اللہ. ان دونوں موضوعات پہ پچھلے درس میں ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. جو دوسرے موضوع ہیں کہ شادی نیک عورت کے ساتھ کرنی چاہیے. کہاں ایک طرف امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور کہاں ایک دودھ بیچنے والی خاتون، اور جس کے گھر میں مرد بھی کوئی نہیں، مالی کیفیت بھی بڑی کمزور، اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں. اور آخری جو چیز ملتی ہے اس واقعے سے کہ ملاوٹ اور دھوکہ دینا، خیانت کرنا، اس کی مذمت کہ اس سے روکا گیا ہے، اس سے رکنا چاہیے. تو آج ہم اپنے تیسرے موضوع کو انشاءاللہ 2 ہو چکے ہیں. خوف خدا والا بھی، اور قوم کا سربراہ خادم ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، چاہے وہ قوم کا ہو، محلے کا ہو، فیکٹری کا ہو، دکان کا ہو. ان دونوں موضوعات پہ گفتگو ہو چکی. آج انشاءاللہ نیک رشتے کی طرف رغبت رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها. نکاح 4 بنیادوں پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ مال کو بنیاد بنا کے شادی کرتے ہیں. ولجمالها. کچھ لوگ حسن و جمال کو بنیاد بنا کر شادی کرتے ہیں. ولحسبها. کچھ لوگ حسب نسب کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا ولدینہا. کچھ لوگ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فاظفر بذات الدین تربت یداک. ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینا، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اسی حدیث کی تشریح ایک اور حدیث میں میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ لا تنکح المرأة لمالها. کبھی مال کی بنیاد پہ نکاح مت کرنا. فلعل مالها یطغیها. ممکن ہے اس کا مال اس کو فرعون بنا دے، سرکش بنا دے، اور وہ اپنی اکڑ اور تکبر میں رہے کہ میں تو بڑی مالدار فلاں کی صاحبزادی ہوں، فلاں اپنے گمنڈ میں نہ وہ کہیں آ جائے اور تمہاری گھر کی ترتیب کو بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ نہ کہیں بن جائے. ایسے فرمایا ولا لجمالها. کبھی حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی مت کرنا. ممکن ہے لعل جمالها یردیها. ممکن ہے اس کا حسن و جمال کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ممکن ہے اس کا حسن و جمال لعل جمالها یردیها. ممکن ہے اس کا حسن و جمال ان قریب خراب ہو جائے. پھر کیا کرو گے؟ جیسا کہ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے کہ ایک نیک عورت تھی بڑی، ظاہری طور پر بھی اللہ نے خوب حسن عطا فرما رکھا تھا، باطنی طور پہ بھی دعا فرمائے اللہ ہم سب کو باطنی حسن عطا فرمائے. تو اس خاتون کو جب پتہ چلا کہ یہ غلط ترتیب پہ چل رہا ہے، اندازہ ہو ہی جاتا ہے انسان کو، ہر انسان کا مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے. تو طبیب کو بلایا اور بلا کے اس سے ایک ایسی دوائی منگائی جس سے ان کو موشن لگ گئے، طبیعت کافی خراب ہوگی اس خاتون کی. اس ساری گندگی، سارا فضلہ ایک برتن میں اکٹھا کر دیا. پھر اس لڑکے کو بلایا گیا اور کہا، آگے جب اس نے چہرہ دیکھا آنکھیں باہر کو آئی ہوئی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، حالت بالکل غیر ہوئی ہے، اور دوسری طرف فضلہ پڑا ہوا تھا، تو دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہونے لگ پڑا. کہ یہ وہ حسن تھا جس پہ تو مر رہا تھا، اصل تو دینداری پہ مرنا چاہیے، تو کس پہ مر رہا تھا؟ انسان خوبصورت سے خوبصورت مرتا ہے تو ان قریب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے ہر شے جدا ہو جاتی ہے. اس لیے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ لا تنکح المرأة لمالها. مال کی بنیاد پہ کبھی شادی نہ کرنا. فلعل مالها یطغیها. ممکن ہے یہ مال اس کو نافرمانی پہ، اکڑ پہ، تکبر پہ اور گھر کی تباہی کی ترتیب پہ قائم کر دے. ولا لجمالها. نہ حسن و جمال کو ترجیح دینا. ممکن ہے لعل جمالها
یدریہا، اس کا مال جمال، حسن و جمال کسی عارضے، کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو جائے، کیا کرنا؟ فنکح المرأۃ لدینہا، ہمیشہ دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا، تم دنیا آخرت میں موجیں کرو گے۔ تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کے متعلق یوں فرمایا کہ انما الدنیا متاع، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، دنیا میں تھوڑا سا انسان نے گزارنا ہے، وقتی طور پہ اس میں سے فائدہ اٹھانا ہے، بڑا مختصر ہے اس کا ساز و سامان، اس کا فائدہ اٹھانا۔ ولیس من متاع الدنیا افضل من مرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں نیک عورت سے بڑھ کر کوئی افضل نعمت نہیں ہے، بشرطے کہ انسان کو نیک خاتون مل جائے۔ اسی مفہوم کو دوسرے حدیث میں اور انداز میں یوں بیان فرمایا، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر اللہ من زوجۃ صالحہ، کہ ایمان کے بعد مسلمان سب سے زیادہ جو استفادہ کر سکتا ہے، یہ لفظ استفادہ کرنا بولا جاتا ہے، عام طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں استفادہ حاصل کرنے ہیں، یہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ اردو میں یہ لفظ کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، جی ہم آپ کے پاس استفادہ حاصل کرنے آئے ہیں، یہ لا حاصل اس کا ترجمہ ہو جائے گا، غلط ہو جاتا ہے، حاصل اس میں آلریڈی پہلے پایا جا رہا ہے۔ ایسے ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ بڑی بے فضول گفتگو کرتا ہے، تو یہ بھی جملہ غلط ہے۔ فضول کا مطلب بیکار ہے، جب بے لگا دیا تو بیکار یعنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فضول جیسے بے حس، بے حیا کے بغیر والا، تو ایسے بے فضول جب کہیں گے تو فضول کے بغیر معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اردو کی بھی ہماری کچھ اصطلاحات ہے، میں نے کہا شاید یہ بھی عرض کر دوں۔ تو مستفاد المؤمن، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مومن سب سے زیادہ جو استفادہ کر سکتا ہے اللہ کے تقوی کے بعد، ایمان کے بعد، وہ کیا چیز ہے؟ نیک بیوی۔ کیا چیز ہے جی؟ نیک بیوی۔ اور اسی چیز کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ لم یعط عبد بعد ایمان اللہ، اللہ کے ایمان کے بعد کسی انسان کو سب سے قیمتی شے جو ملتی ہے، شیئا خیرا من امرأۃ حسنۃ الخلق، وہ نیک اچھے اخلاق والی عورت، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ اردن میں ہماری ایک دفعہ جانے کے اللہ نے توفیق دی، تشکیل ہوئی، ہماری فیملی بھی ساتھ تھی، تو وہاں ایک خاتون ملی، اس نے کہا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، میری ماں نے مجھے شادی سے پہلے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی، میں نے ان 2 باتوں کو ترجیح دی، عمل میں لانے کی کوشش کی، اللہ نے ان 2 باتوں پہ عمل کرنے کی برکت سے مجھے 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور تمام ازواج مطہرات کی اللہ نے زیارت کروائی، اور مجھے رب نے وہ کچھ عطا کیا کہ میں اللہ کی قسم بتا نہیں سکتی۔ پوچھا وہ 2 نصیحتیں تھی کیا؟ تو کہنے لگی کہ ایک نصیحت تو میری ماں نے یہ کہی کہ بیٹا جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا، اور دوسری یہ بات کہی کہ اپنے خاوند کی ہمیشہ قدردانی کرنا، جانے لگے تو دروازے تک چھوڑنے جانا، آئے تو استقبال کرنا، چارپائی پہ چادر ٹھیک بھی ہو پھر بھی بتکلف ٹھیک کرنے کی کوشش، یعنی وہ چیزیں جس سے محبتیں بڑھتی ہیں اس کی کوشش کرنا، کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا۔ تو کہنے لگی کہ مجھے جب بھی کسی چیز کا جی میں آیا، فلاں پیزا کھانا ہے، مچھلی کھانی ہے، فلاں چیز کھانی ہے، تو میں 2 نفل پڑھتی، لوگوں کا خالی وہ چیز مل کے پیٹ بھرتا تھا، میرا الحمدللہ پیٹ کے ساتھ ساتھ روح کو بھی غذا ملتی تھی، اللہ پہ اعتماد جاتا، اللہ اپنے فضل سے میرے خامن کے دل میں ڈالتا، کبھی کہیں سے اللہ وہ چیز بھیج دیتا۔ ایک دفعہ میری ساس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، سخت بارش تھی، سخت سردی کا موسم تھا، تو ساس نے مجھے کہا کہ سخت بارش ہو رہی تھی، تو ساس نے مجھے کہا کہ باہر جا کے کچا صحن تھا، اس کو جا کے صاف کرو۔ میں صاف کر کے آئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بارش شروع ہوگی۔ کچے صحن کو صاف کرنا، پکے صحن کو آپ 100 مرتبہ صاف کر لیں اتنا مشکل نہیں ہے، کچا صحن اس کو خشک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے فوجی صاحبان تو اس کو اچھے طریقے سے ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ابھی تو
وہ بیچاری نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ خود 10 دفعہ اس خاتون کو بھیجا. سخت بیمار بھی تھی وہ خاتون اور بخار بھی تھا, تو اس کو شدید پسلیوں میں تکلیف شروع ہو گئی. گزارش ہے کہ بچوں کو ایک تو کوئی جسم کے ساتھ بھی آئے ہوئے ان کو بٹھا لیا جائے, موبائل فون کو بند کر لیا جائے. محفل کے آداب ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. خواتین اگر بچوں کو نہیں اٹھا سکتی تو کوئی بھائی جو ساتھ آئے ہوئے ہیں ہمارے, وہ بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے ایک طرف ہو جائیں تاکہ باقی حضرات توجہ سے سن سکیں. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ جب 10 مرتبہ باہر گئی اور واپس جب آئی تو بارش تھم گئی 10ویں مرتبہ, اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ ہونٹ نیلے, بری حالت. تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مصیبت سے جان چھوٹی. یعنی اس نے اشارہ کیا بارش کی طرف کہ بارش تھم گئی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بنانے میں انہوں نے PhD کی ہوتی ہے, تو اس خاتون نے بھی کی. اور عام طور پہ جب یہ رتبہ ساس یا بہو کے پاس جاتا ہے نا, بہو کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ٹرپل PhD کروں, اور ساس کی بھی. اللہ ماشاء اللہ بڑے کم ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں ساس میں بھی ماں والی جھلک نظر آئے اور جہاں بہو میں بھی بیٹیوں والی جھلک نظر آئے, ورنہ عام طور پہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور اس لیے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. کاش کہ اللہ ہماری ماؤں کو بھی یہ بات سمجھا دے. پتہ نہیں یکدم جیسے کسی کوئی اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا, ایسے ان کو بھی پتہ نہیں کوئی نشہ آ جاتا ہے یا کیا دماغ, ویسے ہی بہو کا بھی یہ حال, ساس کا بھی, اور دونوں لڑائی کرتے کرتے مر جاتے ہیں. نہ اس کی فتح ہوتی نہ اس کی. البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, یہ ماں چھوٹ جاتی ہے, بیوی چھوٹ جاتی ہے, فتح کسی کو بھی نہیں ہوتی, گھر تباہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو اسی اسنا میں اس کا بیٹا گھر میں واپس آیا, کہنے لگی تیری بیٹی نے مجھے برا بلا, تیری بیگم نے مجھے برا بلا کہا, مجھے مصیبت کہا, مجھے گالیاں دیں, 4 باتیں اپنی طرف سے لگا کے اس کو پیش کیا. اسے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو مارنا شروع کر دیا, مار مار کے برا حال کر دیا, اور اسی کچے صحن میں اس کو باہر نکال دیا کہ تو دفع ہو جائے, یہاں سے باہر نکل جا. ساری رات کہنے لگی کہ آگے میں اتنی بیمار, کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے, سخت سردی بھی, تو ساری رات اس سردی میں ٹھٹھرتی رہی. مجھے جب یہ گمان ہونے لگا کہ میں مر جاؤں گی اسی حالت میں, تو میں اندر آئی اور اپنی خاوند سے معافی مانگنے کے لیے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں مر رہی ہوں, تو مجھے معاف کر دو. کہ مر جا کے جہاں مرنا ہے تو انہیں پھر وہی سخت لہجے والا جواب, تھوڑا سا بھی کہیں ہوگا. انہی لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا کمینہ آدمی, اتنے سخت الفاظ میرے پڑھنے میں نہیں آئے. ایک دو جگہ میں نے بات کی تو مجھے دوست کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی سخت گل نہ کریا کرو. میں لگتا پاجی تسی واہ کم زورا تو رکھا تھا تدے تن کو گل بھڑی لگ گئی ہے. جس جو نہیں ہے کمینہ اس کو کیوں غصہ لگے گا, جو ہے کمینہ اسی کو برا لگے گا کہ اس نے گھر میں ناسوں میں تونی دی ہوئی ہے اور برا حال کیا ہوا ہے, اور وہ کہے گا مجھے گالی کیوں مل رہی ہے. جو کر رہا ہے تو اس کو پھر بار میں کو گالی یا برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو حدیث کے صریح الفاظ ہیں, یغلبہن اللئیم, کہ کمینہ آدمی بیویوں پہ غالب آتا ہے, ہیوی ہوتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بات بات پہ تنگ کرتا ہے, تانے مینے دیتا ہے. کریم آدمی ان کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں غالب آؤں اور کمینہ بنوں, نہیں اس کو پسند نہیں کرتا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مغلوب ہو جاؤں اور کریم بن جاؤں. اللہ ہم سب کو بھی کریم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے امام الانبیاء گھر کا جھاڑو تک خود دیا کرتے تھے, چھوٹی بات نہیں ہے. ہم ذرا تصور کریں, ہم نے کبھی گھر میں جھاڑو دیے؟ اتنے خادم ہونے کے باوجود اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے, آٹا تک بعض دفعہ گوندھ کے دیا کرتے تھے, جوتا تک خود مرمت کر لیا کرتے تھے. ہمارا تو یک دم میٹر خراب ہوتا ہے, 75 کام ہو جائیں, ایک کام نہ ہو تو پھر کی کو ملنا پندی. خیر کہنے لگی کہ میں جو ہی میری آنکھ لگی میں پھر ساس کے پاس چلی گئی. اس نے بھی کوئی احساس نہیں, آ کے کہا کہ ماں جی مجھے معاف فرما دیجیے گا اور میرے سے غلطی ہو گئی. تو ماں نے بھی کوئی نہ سنی, ساس صاحبہ نے بھی, وہ ساس ہی بنی ہوئی تھی اللہ رحم فرمائے, کہا جا دفعہ ہو سو جا کے, میری کیا نیند خراب کر رہی ہے. اس نے آ کے اپنے کپڑے چینج کیے, 2-4 رضائیاں لی, لیٹی تو لیٹتے ساری حضور کی زیارت ہوئی. تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ کھڑی ہیں. کہا ہماری بیٹی, تو نے ہماری بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا, انہوں نے کمینگی کا حق ادا کر دیا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی کے بعد, ایمان کے بعد سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ نیک عورت کا مل جانا ہے. عورتوں میں سے صرف
6 بیماریاں دور ہو جائیں، عورتوں میں 6 بیماریاں دور ہو جائیں، پھر اگر گھر میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بقیہ 94 بیماریاں مردوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، عورتوں کا پھر اب قصور نہیں ہے، صرف عورتوں میں سے 6 کمیاں ہم نکال دیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ 6 کمیاں ایسی ہیں اگر کسی عورت میں ہو تو جیسے نکاح رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے نا یہ فلاں چیز، تو ان 6 میں سے کوئی ایک بیماری بھی کسی خاتون کے اندر پائی جا رہی ہو تو وہاں رشتہ نہ کرنے میں خیر ہے۔ اور یقین کیجئے کہ شاید کو دن گزرتا ہو کہ جہاں ہم کسی کے پاؤں نہ پکڑتے ہوں یا پگڑی قدموں میں نہ رکھتے ہوں کہ یا تو طلاقوں تک نوبتیں پہنچی ہوئی ہیں یا طلاقیں دے کے، اور ظالم فائر بھی اکٹھے 3 مارتے ہیں۔ تو 6 بیماریاں ہم اپنی خواتین کی ختم کر دیں، اپنی بیٹیوں کی۔ ہر ماں کی دلی تمنا ہے کہ میری بیٹی جب اپنے گھر میں جائے تو خوش و خرم رہے اور اس کے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور یہ اپنے گھر میں سکھی رہے، یہ ہر ماں کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عام طور پہ جس ماں نے تربیت کرنی ہے اس میں خود اگر یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں تو وہ بیٹی کی خاک تربیت کرے۔ جس بہن کی تربیت ہونی ہے اس ماں کے اندر خود یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں تو وہ اس ہماری بہن کی کیا تربیت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ بڑوں کو بھی ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق دے، اور آئندہ جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کو بھی اللہ ان بیماریوں سے نکلنے کی توفیق دے۔ تو 6 طرح کی بیماریاں، ان کو ہم اپنے گھروں سے نکالنا ہے۔ خواتین اس بات کی نیت اور عزم کر لیں، پھر بھی اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو پھر 100 میں سے 94 نمبر مردوں کو دے دیں۔ 94 بیماریاں پھر مردوں کی طرف سے ہیں، 6 بیماریاں صرف عورتوں کی طرف سے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، اور ممکن ہے غلط ہو ممکن ہے صحیح، لیکن آپ کو سامنے میں 6 پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خود اور آج مجھے امید ہے کہ مرد حضرات اسپیشلی بڑے خوش ہوں گے کہ شکر ہے کہ عورتوں نے میں کوئی بیماریاں سامنے آن لگی ہیں۔ عام طور پہ میرے بارے میں مشہور ہے یہ عورتوں نے دماغ خراب کردہ، عورتوں نے حقوق بیان کردہ، مردوں نے کوئی نہیں کردہ۔ تو چونکہ ہمارا موضوع ہی وہ آ گیا، اور کیوں نہ کریں، عورتوں کو اللہ نے ہی بڑی ترجیح دی ہے اور شروع سے یہ مظلوم چلتی آئی ہے یہ طبقہ، اس لیے اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ترجیح دی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ وراثت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو کیا ملنا ہے عورت کو کیا ملنا ہے، بلکہ عورت کو معیار بنایا کہ جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ 6 بیماریاں صرف مردوں کو تو 94 بیماریاں دور کرنی پڑیں گی، اور عورتوں کو کتنی دور کرنی پڑیں گی؟ اچھا، پہلی دفعہ اتنی اونچی آواز آئی ہے کہ 6 مکنیاں چاہیے، یعنی باقی مکن نہ مکن، کیوں نہیں آپ صاحب؟ ہاں، یہ 6 بیماریاں ضرور ختم ہونی چاہیے۔ تو وہ 6 بیماریاں کیا ہیں؟ انانا، منانا، حنانا اور حداقہ، براقہ، شداقہ۔ سمجھ تو آگئی ہوگی۔ انانا کہتے ہیں اس خاتون کو، ہی التی تکسر الانین والتشکی وتعصب رأسها کل ساعت، جو مکار عورت ہو، بیمار نہیں بھی ہے تو سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے 24 گھنٹے کہ میرے سر میں بڑی درد ہے، لیکن وہ ایسی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے کہ سب کے سر میں درد پیدا کر کے چھوڑتی ہے۔ تعصب رأسها کل ساعت، کہ ہر وقت سر پہ پٹی۔ مجھے جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی۔ مجھے بچپن کا نا ایک ہمارا کوئی عزیز تھے دور کے، تو وہ ہمارے گھر میں خاتون آیا کرتی تھی، ہر وقت سر میں نا کپڑا باندھا ہوتا تھا۔ تو اللہ کی شان 2-4 دفعہ مجھے ان کے گھر میں جانے کا ملا، تو میں نے آ کے والدہ سے کہا، اماں جان انہوں نے تو خود ہر وقت سر میں دوپٹہ سا باندھا ہوتا ہے، لیکن میں جب بھی ان کے گھر میں گیا ہوں اللہ کے فضل سے سب کو انہوں نے آگے لگایا تھا اور سب کے سر میں درد کر رہی ہوتی۔ کہتے بیٹا اس لیے باندھی ہوئی ہے پٹی کہ اپنا وہ کر کے اپنے آپ سائڈ سیو کر لی کہ میں تو بیمار ہوں، لیکن دوجے نے بیمار کر کے آ گئی۔ تو مکر، پہلی بیماری کیا ہے جی؟ مکر، کہ مکر کرنے والی خاتون یہ زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی، پوری امت کی بیٹیوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور شکوہ شکایت کرنے والی اور مکر کرنے والی، مریض نہیں ہے، اپنے آپ کو مریض پیش کرنا، یہ پہلی بیماری۔ دوسرے نمبر پہ
حنانہ کہتے ہیں التی تمن علی زوجہا فتقول فعلت لاجلک کذا و کذا، کہ جو اپنے خامن کے اوپر ہر وقت احسان جتلاتی رہتی ہو، میں تیرے واسطے اے کیتا، میں تیرے واسطے ماں پیو نو چھڈیا، میں تیرے واسطے فلاں ایڈے چنگے رشتے آئے وہ چھڑ دیتے، یہ کیتا وہ کیتا، وہ پچھلی سٹوریاں جو سناتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں منانہ، کہ احسان کیا کوئی نہیں لیکن احسان جتلا رہی ہے، پیش کر رہی ہے۔ جو بھی یہ مرد کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ احسان کرے اور اس کو جتلا کر پیش کرے، اور عورت کے لیے بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مکر کرنے والی، دوسری چیز کیا ہے؟ احسان جتلانے والی، اور تیسری چیز ہے حنانہ، کہتے ہیں التی تحن الی زوج آخر، جو گھر میں تو سخت مزاج ہو، گھر میں کیا ہو جی؟ سخت مزاج ہو، لیکن مارکیٹ میں گئی ہے، کسی شاپ پہ گئے ہیں محترمہ، یا کسی بھی سفر کرنے کے لیے جا رہی ہیں، جہاز پہ جا رہی ہیں، کسی بھی جگہ پہ جا رہی ہیں، تو وہاں اخلاق اتنے اچھے کہ ہر ایک دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہے، کیا اخلاق والی یہ خاتون ہے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا خامن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور باہر گئی ہے اپنی خواتین کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، یا کسی بھی شاپ میں گئی ہے، کسی جگہ پر بھی گئی ہیں، وہاں محترمہ کے اخلاق بڑے اچھے، اور گھر میں اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حنانہ۔ پہلی ہوگی مکر کرنے والی، دوسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ احسان جتلانے والی، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ کہ گھر اخلاق سخت مزاج، اور باہر نرم مزاج، اچھے اخلاق، دوسروں کی طرف مائل ہونا، دوسروں کی طرف توجہ کرنا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا حداقہ۔ حداقہ کہتے ہیں کہ التی ترمی الی کل شیء فتشتہی وتکلف الزوج شراءہ، کہ جو ہر شے میں کیڑے نکالے، ہر شے سے کیڑے نکالے، اور اپنے خامن کو مجبور کرے، ہر چیز میں تمنا رکھے کہ اے بھی میرے کو ہونا چاہیے، اے بھی ہونا چاہیے، اور مجبور کرے خامن کو کہ مجھے یہ چیزیں ہر حال میں چاہیے، مجھے نہیں پتہ جہاں سے مرضی لائیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ یہی وہ خواتین ہیں جو خامندوں کو مجبور کرتی ہیں حرام پہ آنے پر، مجھے نہیں پتہ جہاں۔ اب ایک آدمی کی بیچارے کی 15,000 روپیہ تنخواہ ہے، یہ مطالبہ کر رہی ہے 50,000 کا، وہ کہاں سے لائے گا؟ پھر حرام کی طرف نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا پھر؟ تو ایک دوسرے کی معاونت کا ذریعہ بننا چاہیے، بازو بننا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو چوتھے نمبر پہ اس چیز کا ذکر کیا۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا براقہ ان تغضب علی الطعام فلا تاکل الا وحدہا وتستقل نصیبہا من کل شیء، کہ جو کھانے کی دشمن ہو، ہر شے تے ہونجا پھیر جائے، اللہ دے فضل نہ بچیں واسطے کوئی چھڈے، نہ خامندہ سے کوئی چھڈے، تے نہ کسی اور واسطے کوئی شے چھڈے، ہر شے تے ہونجا پھیر جائے۔ حالانکہ عورت کا اور ماں کا یہ محاورہ مشہور ہے، کسی نے پوچھا، مجھے یقین کرے جب میں نے پہلی دفعہ وہ واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا، مجھے رونا آ گیا، واقعتاً میں رو پڑا، کہ پوچھا گیا کہ آپ کی والدہ کی دلی تمنا کیا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ بچا ہوا کھانا۔ بچا ہوا کھانا کیا مطلب؟ کہ آج یہ میرے شوہر کی پسند کا یہ کھانا بنا، ہاں جی، آج یہ بیٹے کی پسند کا، آج یہ بیٹی کی پسند کا، آج یہ فلاں کی پسند کا، اس میں سے جو بچا خود بھی کھا لیا۔ یعنی یہ نہیں سننے میں آتا آج میری پسند یہ شے، آج میری بیٹی کی پسند، آج میرے بیٹے کی پسند، آج میرے فلاں کی پسند۔ لیکن یہ براقہ کہتے ہیں ان تغضب علی الطعام فلا تاکل الا وحدہا، ایک تے انی پا دے ہر شے دے ہوتے، اور جیسے وہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، شہد اور روٹی، تو شاید نہ اٹھا سکا، جلدی دی روٹی اس نے اٹھا لی، تو اس سے پوچھا آپ کھانا پسند کریں گے؟ کہ کیوں نہیں کریں گے، آپ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو شاید کھانا شروع کیا، وہ نظر بھی آتا ہے جو اصولہ ماردا پیا، شاید کھانا شروع کیا، 1 چمچہ 2 چمچے 10 چمچے جب کھا لیے نا، تو وہ شہد والا جو تھا وہ کہنے لگا بھائی جان شہد دل کو جلاتا ہے، کہا میرے نہیں تیرے دل کو جلا رہا ہے جس کا شہد ختم ہو رہا ہے۔ تو کئیوں نہیں پان کا شوق آتا اگلے دا کباڑا ہو جائے، پائیں کچھ بھی ہو جائے، میں نے پورا اپنا کوٹا پورا کرنا ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ فلا تاکل الا وحدہا، کہ اکیلا کھانے کا شوق، کہ میرے بچے آ جائیں اس کے ساتھ کھا لوں، میرا خامند آ جائے اس کے ساتھ کھا لوں۔ حالانکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے اکٹھے کھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپس میں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، تو ان کو لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ خاندان کی محبت قائم دائم ہو رہی ہے، اور یہ آپس میں مسکراتے ہیں، یہ فیملی بیٹھ کے آپس میں، تو آسمان والا اوپر دیکھ کے ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ایک براقہ کی تو یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے، کہیں خواتین ناراض نہ ہو جائیں، تھوڑی اور مخالفت والی بات آنے لگی ہے، کہ ان تکون طول النہار فی تثقیل وجہہا وتزیینہ لیکون لوجہہا بریق محصل بالصنع، بناوٹی خوبصورتی کے اندر اپنے کئی گھنٹے ضائع کرتی ہو۔ اتنا شاید پورے کچن کا مہینے کا خرچہ نہ ہو جتنا بیوٹی پارلر کا خرچہ بنتا ہو، یہ کہ کبھی کبھار چلے جانا، اسکن کا مسئلہ بن گیا، کوئی ضرورت ایسی، یہ کہ ڈیلی بیسس پہ وہاں گھنٹے لگانا، نہ تلاوت کی ہوش، نہ ذکر کی، نہ کسی اور چیز کی، اور گھر میں بھی کئی گھنٹے لگا دینا، اپنا چہرے کو بناوٹی، رب نے چہرہ کچھ بنایا ہے تو اس کو اتنا کرنا کہ لگے ہی کچھ اور، تو اس کو بھی براقہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہر شاید اونجا پھیر دی، اللہ دے فضل و شہرت بھی۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا صداقہ کثیر الکلام، اس کی زبان بڑی تیز چلتی ہو، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں ذکر کیا ہے کہ ان فلانۃ، یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، تکثر الصلاۃ والصیام والصدقہ، فلاں عورت ہے جو ساری رات مصلی پہ رہتی ہے، سارا سال روزے رکھتی ہے، جتنا مال آتا ہے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن جب بولتی ہے تو مردہ بولے کفن پھاڑے، مثال مشہور ہے۔ وہ جب بولتی ہے یا رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دائیں بائیں والے سارے ہی اس کو نکو نک نے، تنگ ہیں اس سے سارے۔ تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، کس کے تذکرے کر کے وقت ضائع کر رہے ہو؟ ساری رات عبادت کرنا، سارا سال روزے رکھنا، سارا مال صدقہ کر دینا، یہ تذکرہ سن کے آپ نے فرمایا کیوں ایسی باتیں کر کے وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ ہیا فی النار، یہ تو دوزخی عورت ہے۔ تو یہ 6 بیماریاں، پہلی بیماری کیا ہے جی؟ مکر کرتی ہو۔ اچھا مجھے شاید پوری 6 یاد نہیں، آپ کو انشاءاللہ امید ہے یاد ہوگی ہوں گے۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ مکر کرتی ہو۔ دوسری کیا ہے؟ احسان جتلاتی ہو، میں تیرے پاس سے آیا کیتا۔ یہ مرد کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے، عورت کے لیے بیماری نہیں ہے۔ یہی بیماریوں میں سے کوئی بیماری اگر مرد کی طرف ہے تو اس کے ساتھ 0 بھی لگ جائے گا، یہ اور بڑی بیماری بن جائے گی۔ وہاں اگر 1 ہے تو مرد میں یہی بیماری میں سے کوئی پائی جا رہی ہے تو وہ 10 بن جائیں گی، کیونکہ اس کو 94 کا نمبر ابھی ہم نے مشورہ کیا آپس میں، 6 ادھر 94 ادھر۔ تو پہلی بیماری مکر و فریب، دوسرے نمبر پہ احسان جتلانا، اور تیسرے نمبر پہ دوسروں کے لیے نرم مزاج اور گھر کے لیے سخت مزاج، اور چوتھے نمبر پہ ہر چیز میں کیڑے نکالنا اور صابرہ اور شاکرہ نہ ہونا اور مجبور کرنا کہ یہ شے میرے گھر میں ہر حال میں آنی چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پہ براقہ، جو کھانے کی بھی دشمن اور کسی کا احساس نہ ہو، اور دشمن اناج کی بھی، دشمن گھر والوں کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں سے اپنا حصہ نکالنا کہ میرا حصہ آنا چاہیے، باقی کسی کو جائے نہ جائے۔ اور دوسرا براقہ کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو زیب و زینت کے اندر اپنے لاکھوں روپے ضائع کر دے، اتنا زیادہ کسی بھی شے، آپ اندازہ کریں کہ سخاوت کتنی اونچی نعمت ہے کہ سخی آدمی کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب۔ لیکن اللہ قرآن میں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں لا تبسطھا کل البسط، اتنی سخاوت مت کریں کہ سارا کچھ ہی خرچ کر دیں۔ تو اعتدال اللہ نے جائز نہیں، جن چیزوں کا حکم ہے اس میں بھی مزید آگے جانے کو پسند نہیں کیا، تو جو چیزیں ہیں ہی پسندیدہ نہیں اس میں اتنا شدت میں آگے چلے جانا۔ تھوڑی بہت مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھے، بناؤ سنگار کرے، عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت نے آ کے کہا جی میں اپنے اس خاوند سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر، اللہ نے کیا فراست عطا فرمایا، شوہر کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ آپ 2 دن کے بعد آنا بیٹا، اس کو بھیج دیا، اس کی کٹنگ کروائی، صاف ستھرا کروایا، سارا اس کا پورا دلہمیہ بنایا اس کو۔ 2 دن کے بعد اس کو بلایا، کہا ہاں جی اب کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگی امیر المومن مجھے قبول ہے، میں خلا نہیں لینا چاہتی۔ تو ابن عباس
رئیس المفسرین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کے لیے آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں، اور میں ان کی روضہ مبارک پہ گیا، طائف کے اندر ہے، وہاں پر 2 چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ایک تو رو رو کے خوف خدا کی وجہ سے یہاں نشانات بن چکے تھے، اور یہ تمام مفسرین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے، اللہ نے یہ ان کو رتبہ مقام عطا فرمایا۔ دوسری جو بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ فَأَقْبَلَ طَائِرٌ أَبْيَضٌ، جب یہ دنیا سے انتقال فرما گئے تو ایک سفید پرندہ آیا، فَدَخَلَ فِي أَكْفَانِهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا حَتَّى دُفِنَ مَعَهُ، ایک سفید پرندہ آیا اور ان کے ساتھ ان کے کفن میں گھس گیا، بڑی کوشش کی نکالنے کی لیکن نہیں نکلا، وہ ساتھ ہی دفن ہوا۔ تو ایک تو اس سے مراد ان کے وہ علوم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک دفعہ رات کو تہجد کے ٹائم گرم پانی، سخت سردی تھی تو گرم پانی کر کے وضو کے لیے آپ کے لیے رکھا، تو آپ نے فرمایا کس نے رکھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے خادم ابن عباس نے رکھا ہے، تو آپ نے بڑی دعائیں دیں کہ اے اللہ املا صدرہ علما وحلما، اے اللہ میں ہمارے اس بچے کے سینے کو علم سے، حلم سے، ہر خیر اور برکت سے بھر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ اگلے کو کس چیز کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عباس ابن عباس، کہ جیسے عورت کو حکم ملا ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے مرد کے لیے، ایسے مرد کو بھی میں حکم دیتا ہوں، مرد کے لیے بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلے۔ تو یہ 6 بیماریاں جو عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 6 بیماریوں سے ہماری خواتین کو بچائے، اور بقیہ جو 94 بیماریاں اپنے وال بہتا قصور پالو چنگے رہو گے، ورنہ میرا بھی گھر جانا مشکل ہو جانا تو تہاڈا بھی اوکھا ہو جانا ہے۔ 94 کس کی طرف ہیں جی؟ سارے بول رہے ہیں، ہاں مردوں کی طرف ہیں، اور صرف 6 ادھر ہیں۔ یہ 6 بیماریاں ختم ہو جائیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ان 6 بیماریوں سے بچانا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جہالت سے بچانا ہے، انگلش ان کو آنی چاہیے، فلاں چیز آنی چاہیے، فلاں چیز میری بیٹی کو آنی چاہیے، فلاں خوبی ہونی چاہیے، ساری خوبیاں سائڈ پہ رکھ دیں، نہ دین کا پڑھی ہو نہ دنیا کا پڑھی ہو، صرف یہ 6 خوبیاں سکھا دیں، یہ 6 بیماریوں سے بچا کے اس کے مقابلے میں جو خوبی بنتی ہے وہ سکھا دیں، تو یہی عورت جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ انسان کے لیے خوش قسمتی اور سعادت مندی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے المرأۃ الصالحہ اور والدار الواسع، کھلا گھر، خوبصورت گھر نہیں۔ کئی لوگوں نے نا 10 مرلے کا مکان ان کا ہی ڈبہ بنایا تھا، نہ ہوا آن جوگی نہ جان جوگی، اسی پہ لاکھوں کو، کھلا گھر، ہوا والا گھر، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ اللہ نے ہمارے کئی دوستوں کو وہ کھلے گھر دیے، اللہ ہر ایک کو کھلا گھر عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ والدار الواسع، وسعت والا گھر، کشادہ ہوا والا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والمرکب الحنی، تیز سواری، اور چوتھے نمبر پہ والجار الصالح، نیک پڑوسی۔ 4 چیزیں فرمایا انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں، نیک پڑوسی، نیک بیوی، اور کھلا گھر، اچھی تیز سواری، اور چوتھے نمبر پہ نیک ہمسایہ، نیک پڑوسی۔ اللہ ہم سب کو اچھا پڑوسی بننے کی توفیق دے۔ اور خواتین کے متعلق جو 6 باتیں عرض کی گئی ہیں کہ مکر و فریب سے پرہیز کریں، اپنا مزاج تکلف والا نہ بنائیں، جو ہے جانور وہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، ایک تکلیف آپ کو بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچا جائے۔ دوسرے نمبر پہ کبھی احسان نہ جتلایا جائے، اور تیسرے نمبر پہ گھر میں اچھے اخلاق پیدا کریں، باہر بھی جہاں ضرورت ہو۔ عورت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مرد میں بڑی بری ہیں لیکن عورت میں بڑی پسندیدہ ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت باہر بد اخلاق ہو، باہر سے مراد کہ مردوں کے ساتھ بات کرے جو اس کے محرم نہیں ہے، تو وہاں ضرورت کے بقدر اور لہجے میں تھوڑی سی کرختگی ہو، فریفتگی اور محبت والی کیفیت میں بات نہ کرے، یہ عورت میں۔ اور دوسرا فرمایا بخل کی بیماری ہوگی تو یہ مال، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، گھر کی چیزوں کی بھی حفاظت کرے گی، ورنہ مزاج وہ والا ہوگا تو کار اللہ دے فضل کوئی شاید نہیں رہے گی، تو وہ گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد میں پسندیدہ نہیں ہیں لیکن عورت کے اندر پسندیدہ ہیں۔ تو یہ 6 بیماریاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو، پوری امت کی بیٹیوں کو اس سے بچائے کہ مکر و فریب سے بچیں، احسان جتلانے سے بچیں، اور نمبر 3 گھر میں اچھے اخلاق ہوں، باہر تھوڑا سخت لہجہ ہو کہ دوسروں کا دل اس طرف مائل نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا
کہ ہر چیز سے کیڑے نہ نکالے بلکہ ہر شے سے خوبی نکالے، اور خامند کو، باپ کو مجبور نہ کرے کہ مجھے ہر حال میں یہ چیز چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ کھانے کے اوپر ٹوٹ نہ پڑے بلکہ قناعت کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، پیٹ میں بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایسے ہی زیب و زینت کے اوپر اتنی فضول خرچی نہ کریں کہ گھر کا بجٹ ایک طرف رہ جائے اور یہ اس سے بھی آگے چلا جائے۔ جتنی ضرورت ہے ضرور کریں، اس کا تو حکم ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اور آخری چیز کہ کثیر الکلام، زبان تیز ہو، ہر شے سے پھر کیڑے نکلتے ہیں۔ جیسے وہ ایک اللہ والے تھے تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا، تو ایک دفعہ اڑتے اڑتے گھر کے اوپر سے ایک بیچ میں وہ گزری ہے نا کہ جو ہر چیز سے کیڑے نکالتی ہو، تو وہ اللہ والے اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ وہ جو بیوی تھی وہ ان کو کسی کھاتے میں لیتی تھی، گھر آئے تو کہنے لگی اللہ والا بنی پھردا اج میں ویکھے نے اللہ والے ہوا اج اڈن دے سن۔ تو یہ دل میں بڑا خوش ہو گئے کہ اج لگتا میری دال گل گئی ہے۔ مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت گزرے، تو مسکراتے کہنے لگے بھلی لو کہ میں ہی ہگا سا، اچھا تدے ہی ٹیڑھا اڈن دیا سا، اوتھے اللہ دے فضل نال دال کوئی نہیں گلنی۔ تو گھر دا پیر اولا ہی ہوندا ہے، لیکن بہرحال کیڑے نہ نکالے جائیں، خوبیوں کو دیکھا جائے، تو یہی گھر یقین کریں چٹنی کھا کے بھی گزارا کرنے والے میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، اتنے خوش کہ پوچھیں کچھ نہ۔ ہمارے یہاں کینٹ میں ایک دوست رہتا ہے، میرے پاس آگے رو پڑا، فزیکلی رو پڑا، میں کیا ہے تسی کہندے بڑھیاں دا اکرام کرو، یہ کرو۔ میں ڈائمنڈ دا سیٹ پیش کیتا ہے، کوئی 60-70 لاکھ روپے دا ڈائمنڈ دا ہار ہگا سی، بڑا نایاب قسم دا، تو ادھے گھنٹے بعد وہ منو گالاں کڈن دی، میں انہوں کڈن دیا ہاں، پھر منہ ہے یہ کرام دا، پھر جذبات ٹوٹتے ہیں۔ تو جذبات کو توڑا نہ جائے بلکہ ہر چیز کو سراہا جائے، ہر چیز کو اپریشیٹ کیا جائے، اکرام کیا جائے، اپنائی دی جائے۔ ہمارا ملاوٹ والا موضوع بیچ میں رہ گیا ہے، فی الحال ہے ملاوٹ جا کے اج گھر جا کے مکس کر لیو، تو باقی جو وہ عورت ملاوٹ کر رہی تھی، ملاوٹ کی شریعت میں کیا مذمت ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك